ذرا کر زور سینے پر کہ تیرے پرستم نکلے، ذرا کر زور سینے پر کہ تیرے پرستم نکلے، جو یہ نکلے تو دل نکلے، جو دل نکلے تو دم نکلے۔ السلام علیکم ناظرین، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اس غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تو حسب دستور سب سے پہلے شعر میں موجود الفاظ اور تراکیب کا ایک جائزہ اور اس کے بعد شعر کی مکمل تفہیم۔ تو شعر ہے ذرا کر زور سینے پر۔ سینے پر زور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ذرا سینے پر زور لگا، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا زمین کے اندر کوئی چیز جو ہے آپ گاڑ دیں تو پھر اس کو وہاں سے آپ نکالنا چاہیں، یہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خیمے وغیرہ لگاتے ہیں تو اس مقصد کے لیے وہ زمین میں میخیں جو ہیں وہ گاڑتے ہیں، چاہے وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہوں چاہے وہ لوہے کی بنی ہوئی ہوں۔ تو بعد میں پھر جب ان کو وہاں سے اکھاڑنا مقصود ہو تو کیا کرتے ہیں، پھر زور لگاتے ہیں، زمین پر پاؤں رکھ کر اس کو وہاں سے پورے زور کے ساتھ اکھاڑا جاتا ہے۔ تو بس کچھ ایسی ہی کیفیت ہے۔ تیرے پر ستم، ستم سے بھرپور تیر، اس کے علاوہ اس میں اور کوئی ایسی ترکیب نہیں ہے۔ تو آئیں اب شعر کی تشریح کی طرف۔ تو ناظرین، عام عشاق کے ہاں بالعموم اور غالب کے ہاں بالخصوص معشوق کے ہاتھوں مرنے کی جو خواہش ہے یہ بہت بری طرح پائی جاتی ہے۔ اب تاکہ غالب کے ہاں تو اس پر متعدد اشعار جو ہیں وہ موجود ہیں۔ مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کر کے میں شایان دست و بازو قاتل نہیں رہا، مرتے مرتے دیکھنے کی آرزو رہ جائے گی، وائے ناکامی کہ اس کافر کا خنجر تیز ہے۔ یہ میں نے مثال کے طور پر 2 شعر پیش کیے ہیں، ورنہ 20 شعر آپ کو دیوان غالب میں مل جائے گی۔ چنانچہ اس شعر میں بھی غالب اپنی اسی حسرت کو کہ میں کسی طرح سے محبوب کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں ایک اور انداز میں جو ہے وہ پیش کرتے۔ چنانچہ ہوا یوں کہ غالب کا محبوب آیا، اس نے جو ہے ایک تیر نیم کش، تیر نیم کش کا مطلب ہوتا ہے آدھا کھینچا ہوا تیر، یعنی چونکہ آدھا کھینچا ہوا تیر اس میں اتنی قوت نہیں ہوتی، اتنی سرعت نہیں ہوتی، تو اس کا آر پار کسی چیز کے نکلنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کو جہاں بھی پھینکا جائے، مارا جائے، داغا جائے تو وہ جہاں وہاں جا کر ترازو ہو جاتا ہے، یعنی اس میں اٹک جاتا ہے۔ تیرے تیرے نیم کش کو کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ تو بس غالب کے معشوق نے غالب کو تیر مارا، چنانچہ وہ تیر جو تھا وہاں سینے میں جا کر جو ہے وہ اٹک گیا، ترازو ہو گیا۔ تو اب غالب کی ندرت فکر دیکھیں، ندرت خیال دیکھیں کہ غالب کو یہاں سے یہ سوجھا کہ یہ تیر جو ہے، یہ جو نیم کش تیر جو ہے، جو میرے دل میں جا کر ترازو ہو گیا ہے، دل میں جا کر اٹک گیا ہے، یہ میری موت کا سبب بن سکتا ہے، اور میں اس بہانے معشوق کے ہاتھوں مرنے کی سعادت جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہوں۔ چنانچہ غالب نے اپنے محبوب کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا اور کیا کہا، ذرا کر زور سینے پر۔ یہ پہلے آپ اس چیز کو ذرا تصور میں لائیں، ویژولائز کریں کہ غالب جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے زمین پر تیر کھا کر، اور تیر جو ہے وہ تیر نیم کش ہے، اور وہ آدھا جو ہے وہ غالب کے دل میں جو ہے وہ پیوست ہے، جبکہ آدھا جو ہے وہ دل سے باہر ہے، سینے کے اوپر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس کیفیت میں غالب اپنے محبوب سے یہ ملتمس ہے کہ ذرا کر زور سینے پر، کہ میرے سینے کے اوپر ذرا زور لگا، یعنی سینے پر پاؤں رکھ کر یا ویسے ہاتھ سے اس تیر کو کھینچ، ذرا کر زور سینے پر کہ تیرے پر ستم نکلے، کہ یہ جو ستم سے بھرپور تیر ہے، اور ستم ظاہر ہے عاشق کی مرغوب غذا ہے،
ہم کو ستم عزیز، ستم گھر کو ہم عزیز، نہ مہربان نہیں ہے اگر مہربان نہیں۔ تو پاؤں رکھ کر میری چھاتی پر یا ویسے ہاتھ سے ذرا زور لگا کہ یہ تیر جو ہے باہر نکل آئے، ذرا کر زور سینے پر کہ تیرے پر ستم نکلے، کہ یہ تیر جو ہے سینے سے باہر نکل آئے۔ لیکن آگے سے مقصود بیان کیا کہ میں ایسا کیوں چاہ رہا ہوں؟ اس لیے چاہ رہا ہوں جو یہ نکلے تو دل نکلے، کیونکہ جب یہ تیر اس طرح سے سینے سے باہر آئے گا اور تیر جو ہے وہ دل کے آر پار ہے، دل میں اٹکا ہوا ہے، تو ظاہر ہے ساتھ میں دل بھی باہر آئے گا۔ جو دل نکلے، جو یہ نکلے تو دل نکلے، جو دل نکلے تو دم نکلے۔ چنانچہ جب اس تدبیر سے سینے سے دل باہر آئے گا تو دل کے ساتھ ہی، یعنی دل نکلتے ہی میرا دم بھی نکل جائے گا، کیونکہ دل جو ہے اگر کسی انسان کا سینے سے نکال لیا جائے تو اس کی موت یقینی ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ سب سے رئیس الاعضاء ہے انسان کے اندر۔ حتیٰ کہ نکلنا تو کجا، دل تو ویسے ہی اگر صحیح طریقے سے کام کرنا چھوڑ دے، جس کو ہارٹ اٹیک کہتے، تو تب بھی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ جائے کہ سینے سے دل ہی جو ہے وہ سرے سے نکال لیا جائے، تو جب دل ہی سینے سے سرے سے نکل جائے گا تو روح جو ہے خود بخود پرواز کر جائے گی۔ جو یہ نکلے تو دل نکلے، جو دل نکلے تو دم نکلے۔ تو جو ہی دل سینے سے باہر آئے گا تیر کے ہمراہ تو میرا دم بھی جو ہے وہیں نکل جائے گا۔ اس طرح سے میری یہ دیرینہ خواہش کہ میں کسی طور ایسے تمگر تیرے ہاتھوں قتل ہو جاؤں پوری ہو جائے گی۔ تو دیکھا ناظرین آپ نے کہ غالب نے کس خوبصورتی کے ساتھ، کس حسن تدبیر کے ساتھ اس موقع کو غنیمت جانا کہ تیر جو ہے وہ میرے دل میں پیوست ہے اور تیر کا اوپری سرا جو ہے وہ سینے سے باہر ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ ذرا زور لگا کے اس کو باہر کھینچ، اور وہ تو شاید سادہ لوح ہے، یقیناً غالب نے اس کی سادہ لوحی سے فائدہ اٹھانا چاہا ہے کہ وہ سادہ لوحی میں آ کر میری اس گزارش پر عمل کر گزرے گا کہ تیر ہی تو نکل رہا ہے سینے سے باہر، اور شاید اس میں ایک معنی یہ بھی مخفی ہو کہ معشوق اپنی سادگی کے تئیں شاید یہ سمجھے کہ تیر باہر نکل آئے گا اور غالب کی خواہش جو ہے میرے ہاتھوں قتل ہونے کی وہ پوری نہیں ہو سکے گی، کیونکہ جب تیر سینے سے نکل آیا تو زخم باقی نہیں رہے گا اور جو تھوڑا بہت رہ جائے گا وہ مندمل ہو جائے گا۔ لیکن غالب نے جو ہے اسی سادگی سے گویا کہ یہ فائدہ اٹھایا کہ جب تیر نکلے گا تو چونکہ وہ دل میں پیوست ہے، اٹکا ہوا ہے، تو اس کے ہمراہ دل بھی نکل آئے گا، اور دل نکلتے ہی میری جان بھی جو ہے وہ نکل جائے گی۔ تو غالب نے کس حسن تدبیر سے معشوق کے ہاتھوں مرنے کا جو اپنا پروگرام ہے اس کو پورا کیا یا پورا کرنا چاہا۔ فنی اعتبار سے اس شعر کے حوالے سے ایک اور بات کہ یہ شعر جو ہے مکمل طور پر ایک مطلع ہے، لیکن نہ ہی اس کو مطلع قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو مطلع ثانی قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو حسن مطلع قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ 6-7 اشعار کے بعد جو ہے ایک مطلع کی صورت میں مطلع واقع ہوا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے مصرعے میں ستم اور دوسرے مصرعے میں دم، یہ دونوں ہم قافیہ الفاظ ہیں، اور جس طرح سے کسی بھی غزل کے مطلع میں ہوتا ہے تو بعین ہی اسی طرح ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے 3 اشعار ہی میں مطلع آئے، آپ مطلع کو کہیں درمیانی غزل بھی ڈال سکتے ہیں اگر الفاظ کا، بہاؤ کا، سلاست کا تقاضا ہو۔ تو ناظرین ایک اور شعر آج ہو گیا، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس غزل کے اگلے شعر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دی جائے گی، سردست ڈھیروں دعاؤں کے ہمراہ کہ اللہ جل شانہ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اور اپنے لیے آپ سے دعاؤں کے درخواست کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔